اب میں محمد ابراہیم کو دعوت دوں گا. محمد ابراہیم آ جاؤ بیٹا. چھائی گرائے گا پھر زور سے آنا ہے. کراس کھڑے ہونے کا. ہاں ملازم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بھائی اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. ایک دوسری حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر سب سے قیامت کے دن سب سے اچھے اخلاق ترازو میں سب سے زیادہ وزنی رہیں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام شعبوں میں بہترین اخلاق کی تعلیم دی ہے. اگر ان کو اپنایا جائے تو لوگوں کے درمیان آپس میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. سب ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے. ایک کی طرف سے دوسرے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. بچے اپنے ماں باپ کے اچھا سلوک کریں گے. چھوٹا بڑے کا ادب کرے گا اور بڑا چھوٹے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا. گھر دین کے پانچوں شعبوں کے ساتھ کامل دین زندگی میں آئے گا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کا وعدہ پورا ہوگا. نمبر 1، تم میں وہ شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے. نمبر 2، جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز تنہا پڑھی ہوئی نماز سے ثواب میں 27 گنا بڑھی ہوئی ہے. نمبر 3، اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر جو بیچنے، خریدنے اور اپنا حق وصول کرنے میں نرمی اختیار کرے. نمبر 4، سب سے بہترین وہ شخص ہے جس سے لوگ بھلائی کی امید کرے اور اس کے شر سے محفوظ ہو. نمبر 5، گناہ، تکبر، کینہ اور حسد سے پاک دل اور سچی زبان والا آدمی سب سے افضل انسان ہے. نمبر 6، صلہ رحمی سے رشتہ داروں میں محبت اور مال میں وسعت ہوتی ہے. نمبر 7، اللہ کے حقوق و فرائض کے بعد حلال روزی کمانا بھی فرض ہے. نمبر 8، کسی کو سواری پر سوار ہونے میں مدد کر دینا یا اس کا سامان اٹھا کر رکھ دینے میں مدد کر دینا بھی صدقہ ہے. نمبر 9، اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق کو پسند کرتا ہے اور برے اخلاق کو ناپسند کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بہت اچھا. اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اور خوب ترقی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اخلاق درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جن کے اخلاق، جن کے عادات، جن کی صفات، جن کا کریکٹر سب سے اچھا ہو. اس لیے ہمیں اپنے اخلاق اور عادات سب سے اچھے بنانے کی ضرورت ہے. اخلاق کو درست کرنا بھی فرض ہے. سمجھے، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، ویسے اخلاق کو درست کرنا بھی فرض ہے. اللہ ہم سب کو اس فرض پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. محمد رافع کو بلاؤ اندر سے. محمد رافع. عمران بھائی آ گیا ہی نا، گڑے یا سوریا. بچوں کو کھڑے رہنے کا نا، اس لیے نہیں پھر تھوڑا سا تھوڑی سی جگہ باقی ہے. ادھر آ جاؤ، آ جاؤ، کراس کرے رہو. مائک ایسے سیدھا کرو، سلام کرنے کا پہلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ
میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ علم کے وجہ سے انسان کے اعمال سچے ہوتے ہیں اور اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو مطابق زندگی گزرنے کے ساتھ طریقے بھی معلوم ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں مسائل کے علم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ غسل کے فرائض: غسل میں تین فرائض ہیں۔ نمبر 1، ایک مرتبہ منہ بھر کر کلی کرنا۔ نمبر 2، ایک مرتبہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ نمبر 3، ایک مرتبہ پورا بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ وضو کے فرائض: وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، ایک مرتبہ پیشانی کے بالوں سے توڑی کے نیچے تک اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک پورا چہرہ ایک مرتبہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت ایک مرتبہ دھونا۔ نمبر 3، ایک مرتبہ چوتھائی سر کی مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت ایک مرتبہ دھونا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رک جا بیٹا، انعام نکل جاؤ۔ چلو ماشاء اللہ، بہت خوب۔ دیکھو یہ جتنا بھی انعام دیا جا رہا ہے نا، اس میں لوگوں کا حصہ ہے، سمجھے؟ تو ان لوگوں کے لیے دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرمائے، ہے نا۔ کچھ مخصوص حضرات ہیں جنہوں نے جو ہے یہ انعامات دیے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا ہے نا، اور کھانا بھی اچھے سے اچھا جو ہے انہوں نے رکھا ہے۔ تو ان کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ان کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرمائے۔ وہ حسن کو بلاؤ ادھر سے، حسن ہے نا چھوٹا بچہ۔ ایمن کو دعوت دوں گا۔ ایمن یہ ہمارے الطاف سر کی صاحبزادی ہے۔ اس بچے کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے۔ سلام کرو بیٹا، اس کو ایسا رکھنے ہے نا، کھڑا۔ ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلندی نظم کی اخلاق سے ملتی ہے، بلندی نظم سے نہیں اخلاق سے ملتی ہے۔ انسان کی پہچان اس کے کردار سے ملتی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم مکرم علماء کرام، بھائیوں اور بہنوں، میں آپ حضرات کے سامنے اچھے اخلاق سے متعلق کچھ باتیں بیان کرنا چاہتی ہوں۔ آپ حضرات انہیں غور سے سنیں۔ حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام شعبوں میں امت کو بہترین اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ اگر اس کو اپنایا جائے تو لوگوں کے درمیان آپس میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا،
सब एक दूसरे के हुकूक अदा करेंगे, एक की तरफ से दूसरे को कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, छोटे बड़े का अदब करेगा, बड़ा छोटे के साथ नरमी का मामला करेगा। गर्ज दिन पांचों शोबों के साथ कामिल दिन जिंदगी में आएगा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला की तरफ से कामयाबी का वादा पूरा होगा। वो शख्स कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जो पेट भरकर खाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे। जमात के साथ पढ़ी हुई नमाज तन्हा पढ़ी हुई नमाज से सवाब में 27 गुना बढ़ी है। अल्लाह ताला की रहमत हो उस बंदे पर जो बेचने, खरीदने और अपना हक वसूल करने में नरमी इख्तियार करे। तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिससे लोग भलाई की उम्मीद करे और उसके शर से महफूज हो। गुनाह, तकब्बुर, कीना, हसद से पाक दिल, सच्ची जुबान वाला आदमी सबसे अफजल इंसान है। जो शख्स मौत को याद करता रहेगा वो नेक कामों में जल्दी करेगा। सिला रहमी करने से रिश्तेदारों में मोहब्बत और माल में वसअत होती है। अल्लाह ताला के हुकूक व फराइज़ के बाद हलाल रोजी कमाना फर्ज है। किसी को सवारी पर सवार करने में मदद करना और उसका सामान उठाकर रखने में मदद कर देना भी सदका है। अल्लाह ताला अच्छे अखलाक को पसंद करता है और बुरे अखलाक को नापसंद। अखलाक ही इंसान को इंसान बनाते हैं, अखलाक ही इंसान को इंसान बनाते हैं, वरना दौलत तो हर एक को अमीर बना देती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। देखो अखलाक के बारे में कितनी अच्छी बातें बयान की कि इसमें जो है माँ बाप के मुतालिक, अपनी ज़ात के मुतालिक, पड़ोसियों के मुतालिक। एक मरतबा हुजूर के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आकर के फरमाया वल्लाहि ला युमीन वल्लाहि ला युमीन वल्लाहि ला युमीन। हरगिज़ वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता, वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता, वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता कि जिसका पड़ोसी उससे खुश ना रहे, पड़ोसी को तकलीफ देने से बचे। एक मरतबा सहाबे किराम हुजूर के पास में आए और आकर के कहा कि अल्लाह के रसूल एक औरत है, वो प्राइज़ भी अदा करती है, वाजिबात भी अदा करती है, सुन्नतें भी पढ़ती है, लेकिन वो अपने पड़ोसियों को तकलीफ देती है। तो हुजूर ने फरमाया वो औरत जहन्नम में जाएगी। हालांकि नमाज भी पढ़ रही है, रोज़े भी रख रही है, तिलावत भी कर रही है, जिक्र भी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद हुजूर ने क्या फरमाया, वो कहा जाएगी जहन्नम में। क्यों जाएगी? पड़ोसियों को तकलीफ पहुँचाती है। पड़ोसियों के बहुत सारे हुकूक हैं। और फिर सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल एक औरत है, वो फ़राइज़, वाजिबात और ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नत मुअक्कदात अदा करती है, सुन्नत मुअक्कदात। इसके अलावा ना ज़्यादा जिक्र करती है, ना तिलावत करती है, ना ज़्यादा विर्द करती है, ना औरात अदा करती है। हाँ, इतना है कि उसके पड़ोसी जो है ना उससे महफूज है, उसके पड़ोसी उससे खुश है। तो हुजूर ने फरमाया कि वो औरत जन्नत में जाएगी। कहाँ जाएगी? देखो, जिक्र भी कम है, तिलावत भी कम है ना, और औरात भी कम है, तस्बीहात भी कम है, अगर इसके बावजूद कहाँ जा रही हो? जन्नत में। किस वजह से? हाँ, पड़ोसी खुश है। पड़ोसी क्यों खुश है? इसलिए वो औरत जो है अच्छे अखलाक वाली है, उसकी ज़बान अच्छी है, तो हमें अपने अखलाक अच्छे बनाने चाहिए नहीं? हाँ, ज़रूरी है। अल्लाह हम सबको अपने अखलाक दुरुस्त करने की तौफीक नसीब फरमाए। अब मैं इनके बाद में मोहम्मद आर्श को और मोहम्मद तौहीद को दावत दूँगा। मोहम्मद आर्श आ जाए और तौहीद भी आ जाए। एक अर्श है, एक फर्श है। इसको बहुत में नहीं, उधर खड़े जाओ।
ایسا ایسا پکڑو، ایسا ہے نا، ایسا پکڑو بیٹا سیدھا. سوال کس کے ہیں؟ شروع کرو، سلام کرو پہلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بھائیوں اور دوستوں، علم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت نہیں اور جہالت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نقصان دہ چیز نہیں. عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے. علم سے انسان کو عزت و شرافت اور کامیابی ملتی ہے، جبکہ جہالت کی وجہ سے انسان ذلیل و گمراہ ہو جاتا ہے. علم ہی کے ذریعے اپنے خالق و مالک کی پہچان ہوتی ہے. بغیر علم کے کوئی اپنے خالق و مالک کو نہیں پہچان سکتا. اسی لیے امت کے ہر فرد پر ضرورت کے بقدر دین کا علم حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے. لہذا میں اسلامی معلومات کے بارے میں اپنے بھائی عرش سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں. مجھے امید ہے کہ عرش بھائی ٹھیک بتائیں گے. اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت اسلام کے بنیادی عقائد ہیں. توحید کا کیا مطلب ہے؟ توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے. رسالت کا کیا مطلب ہے؟ رسالت کا مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے. آخرت کس کو کہتے ہیں؟ مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اس کو آخرت کہتے ہیں. بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی کا نام کیا تھا؟ بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. کس نبی نے ماں کی گود میں بات کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کے گود میں بات کی. کس نبی کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے. کس صحابی کو فرشتوں نے غسل دیا تھا؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو فرشتوں نے غسل دیا تھا. شاعر رسول کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو امت کا امین کہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو امت کا امین کہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کن کی بیٹی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بہت خوب. اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے. چلو بیٹا، ماشاء اللہ. اب ان کے بعد میں افرا کو دعوت دوں گا. افرا آ جائے اور کچھ ضروری مسائل ہم تمام لوگوں کے سامنے پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، محترم علماء کرام اور بھائیوں
ایسی چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 1، نماز کی حالت میں بات کرنا، جان کر ہو یا بھول کر، تھوڑی ہو یا زیادہ۔ نمبر 2، نماز سے باہر والے کسی شخص کی دعا پر آمین کہنا۔ نمبر 3، کسی درد یا تکلیف کی وجہ سے کہانا یا آہ او یا اف کرنا۔ نمبر 4، نماز پڑھتے ہوئے کوئی چیز کھا لینا۔ نمبر 5، قرآن مجید پڑھنے میں ایسی غلطی کرنا جس سے معنی خراب ہو جائے۔ نمبر 6، قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا۔ نمبر 7، نماز کی حالت میں کوئی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے۔ نمبر 8، قبلے کی طرف سے بغیر کسی عذر کے سینہ پھیر لینا۔ نمبر 9، ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا۔ نمبر 10، نماز میں کوئی فرض چھوڑ دینا۔ نمبر 11، امام کی جگہ سے آگے بڑھ جانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ دیکھو ہم لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہیں، لیکن نمازوں میں ہماری عجیب و غریب حرکت ہوتی ہیں، جیسے اس بچی نے بیان کی نا کہ بعض لوگ داڑھی کھجاتے رہتے ہیں، داڑھی میں انگلیاں، کچھ ایسا انگلیاں، کچھ پیٹھ کھجاتے رہتے ہیں، کچھ بغل میں ہاتھ ڈالتے ہیں نا، کچھ ناک میں انگلی ڈالتے ہیں، تو یہ نماز کے خشوع اور خضوع کے خلاف ہے۔ اس لیے نماز کے مسائل کو جاننا بہت ضروری ہے۔ بلا ضرورت اگر اسی طریقے سے ہم کرتے رہے نماز میں عجیب و غریب حرکت، اور دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بلکہ یہ تو ناک میں انگلی ڈال رہا ہے، بغل میں ہاتھ گھسا رہا ہے، تو نماز نہیں ہونے والی۔ تو اس لیے نماز صحیح پڑھنا ضروری ہے نا بیٹا۔ پڑھیں گے نا نماز صحیح یا نہیں پڑھیں گے؟ ہاں، آپ جو میں سمیہ کو بلاتا ہوں، سمیہ مدثر آ جائے، ایک نظم شریف پیش کرے۔ سمیہ مدثر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑ
ماشاءاللہ بہت خوب، اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے۔ اب میں اس بچی کے بعد میں معراج فیروز کو دعوت دوں۔ معراج آ جائے۔ آ جائے ماشاءاللہ، آ جائے۔ ان کے ہاتھ میں پکڑو اور ایسا سیدھا پکڑنے کا، ادھر آؤ، مائک لگاؤ، ادھر آؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر کی فضیلت، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج پوری دنیا کے انسان دل کا اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں، اور جتنا وہ دل کا اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنی ہی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر کرنے والا ایسا جیسے زندہ، اور ذکر نہ کرنے والا ایسا جیسے مردہ۔ ذکر کرنے سے اللہ کا دھیان پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دھیان انسان کو برائیوں سے روکتا ہے، اچھے کاموں پر آمادہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے کا تذکرہ فرشتوں کی مجلس میں فرماتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، تم مجھ کو اپنی مجلس میں یاد کرو میں تم کو اس سے بھی افضل مجلس میں یاد کروں گا۔ انسان اپنی زندگی میں جن چیزوں کی فکر میں لگا رہتا ہے، مرتے وقت وہی چیزیں اس کے سامنے آتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے جو اللہ کے قریب کر دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری موت اس حال میں ہو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب کہ زندگی میں ذکر کا اہتمام کیا گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بڑا انعام دیا جاتا ہے۔ دیکھو ذکر کے متعلق جو ہے محمد معراج نے کچھ باتیں بیان کی۔